بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لیں جی، آج جمعہ کا دن ہے اور 2 فروری ہو گئی ہے اور ابھی ہمارے پاس تقریباً ہمیں 100 سے زیادہ حلقے ابھی کرنے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو 10 حلقوں کا رزلٹ دے رہے ہیں۔ یہ ہے جی 151 سید علی موسیٰ گیلانی صاحب، یہاں پہ پیپلز پارٹی کے ایک مقبول امیدوار کے طور پہ کھڑے ہیں۔ عبدالغفار ڈوگر صاحب ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ شاہ ملک قریشی صاحب کے کاغذات جو تھے مسترد ہو گئے تھے، یہ وہاں پہ ان کی بیٹی مہر بانو قریشی کھڑی ہیں، اور ارشاد علی ڈوگر صاحب جو ہیں یہ تحریک لبیک کی طرف سے ہیں، اور محمد بلال صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو یہاں پہ چونکہ عبدالغفار ڈوگر جو ہے یہ اور یہ برادری یہاں پہ کافی ہے، لیکن یہ برادری تقسیم ہوگی۔ ارشاد علی ڈوگر صاحب بھی ان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ شاہ ملک قریشی کو جو کاغذات نامنظور ہوئے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ہے تو متحد، لیکن وہ اپنے ووٹ کو مطلب اسٹرینتھ میں کنورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ کویسچن مارک تو ہے ہی ہے۔ تو میں یہاں سے سید علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے لیے حالات سازگار دیکھ رہا ہوں، اور اب آگے دیکھتے ہیں۔ 152 یہ ہے جی ملتان 5 کا حلقہ ہے۔ یہاں پہ سید جوید علی شاہ صاحب ہیں جی مسلم لیگ نون کی طرف سے، ابراہیم خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، خان عمران شوکت صاحب کا بھی نام لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں دونوں کھڑے ہیں، میرے پتہ نہیں اب کس کو ٹکٹ یہ فائنل کرتے ہیں۔ سید عبدالگیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے، سید طاولہ شاہ صاحب ہیں جی تحریک لبیک کی طرف سے، اور عبدالوحید اختر صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اگین وہی بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہاں پر پھر کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے کہ ابراہیم خان ہے کو ووٹ دینا ہے کہ عمران شاہ کو، کچھ ان کو دے دیں کچھ ان کو دے دیں گے تو ان کی طاقت تو ویسے بھی تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہاں سے مجھے جو ہے سید عبدالقادر گیلانی صاحب جو ہے یہ ملتان کے جو دوست ہیں، وہ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ان کی پوزیشن کافی اچھی ہے، دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے NA 153، یہاں سے رانا محمد قاسم نون صاحب ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض لانگ صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں۔ سید ظہور گیلانی صاحب جو ہیں یہ تحریک لبیک کی طرف سے، اظہار الحق صاحب جو ہے جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو جلدی سے ہم چلتے ہیں رانا محمد قاسم نون صاحب کی طرف۔ یہ پہلے جو تھے 2018 میں یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ پی ٹی آئی میں تھے۔ اب انہوں نے پی ٹی آئی سے الگ ہو کے پی ایم ایل این جو جوائن کر لی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا بہت سارا جو ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیے ہوئے ہے۔ تو دیکھتے ہیں۔ میں تو رانا محمد قاسم نون کو ممبر قومی اسمبلی دیکھ رہا ہوں NA 153 سے۔ NA 154 یہ لودھرا کا حلقہ ہے۔ یہاں پہ عبدالرحمن کانجو صاحب جو ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں، یہ ہمیشہ یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے آئے ہیں اور اکثر یہ جیتتے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے رانا فراز احمد نون صاحب ہیں، اور امداد اللہ عباسی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اور یہاں پہ چونکہ عبدالرحمن کانجو صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی انہوں نے یہاں سے 2018 میں کامیاب جب ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے مخالف سے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تھے، مطلب 1 لاکھ ووٹوں سے ان کی برتری تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ بہت زیادہ بڑی لیڈ سے کامیاب ہونے کی مجھے توقع ہے۔ NA 155 لودھرا 2 صدیق بلوچ،
یہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہے، پیر اقبال شاہ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، رانا محمد اظہر اطلاع یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، اور جہانگیر خان ترین آئی پی پی کی طرف سے۔ یہاں پہ آئی پی پی کا مسلم نون نے شاید کوشش کی بھی تھی کہ صدیق بلوچ صاحب کو بڑھانے کی، لیکن انہوں نے شاید نہیں یہ مناسب سمجھا، تو لہٰذا جہانگیر ترین کے ساتھ ہمدردی ہونے کے باوجود یہ صدیق بلوچ صاحب یہ سیٹ جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔ اب میرا تو یہی ہے 155 سے صدیق بلوچ یہ سیٹ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس کے بعد این اے 156 بہاری 1، یہ چودھری نذیر احمد جٹ صاحب ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، عائشہ نذیر جٹ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جماعت اسلامی کے ہیں انم حمزہ۔ تو نذیر احمد جٹ جو ہے پہلے بھی پی ایم ایل این کی نشست سے یہاں سے جیت چکے ہیں 2018 میں، تو ابھی تو حالات بھی فیوریبل ہے، نون لیگ پنجاب میں تو ہو رہی ہے، تو یہ اس کا اثر ان کے ووٹوں پہ بھی پڑے گا اور وہ بھی آسانی سے جیت جائیں گے۔ این اے 157 بہاری 2، یہاں پہ جی کھڑے ہیں ساجد مہدی صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے، اعجاز بندیشہ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ان دونوں کے درمیان یہ اصل مقابلہ ہوگا، لیکن ساجد مہدی صاحب کیونکہ 2018 کے یہاں پر پہلے سے پی ایم ایل این کی طرف سے ہی نیشنل اسمبلی نمائندگی کر چکے ہیں اس حلقے کی، لہٰذا ساجد مہدی صاحب کو ہی ہم جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ این اے 158، یہ بیگم تہمینہ دولتانہ کا علاقہ ہے، یہ بہاری کا ہے، اور یہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہے، طاہر اقبال چودھری صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، سید جوید حسین شاہ صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو یہ اس سیٹ پہ یہ بھی ہوا تھا کہ شاید یہ کنٹیسٹ بیگم تہمینہ دولتانہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے، ان کے بیٹے کو یہ ٹکٹ جو ہے کنورٹ ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن بہرحال ان کا بیٹا ہو یا بیگم تہمینہ دولتانہ ہو، یہ اس دفعہ این اے 158 سے نمائندگی یہ دولتانہ فیملی ہی کر رہی ہے۔ این اے 159، یہاں سے جو پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں وہ سعید احمد منحیس یہ ہیں، اورنگزیب خان کچھی جو ہیں یہ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، محمود حیات خان ٹوچی یہ ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور محمد ریاض جماعت اسلامی کی طرف سے۔ جلدی بات کرتے ہیں جی، یہ پی ٹی آئی کے ہیں اورنگزیب خان کچھی صاحب، یہ یہاں سے بہاری کی یہ جو سیٹ ہے 159 والی، یہ اورنگزیب خان کچھی پی ٹی آئی کے جو ہے یہ لے رہے ہیں۔ وہاں کے جو میرے دوست احباب ہیں ان کا جو تجزیہ وہ ایسا ہی ہے، اور پچھلے الیکشن اور ووٹوں کا تناسب بھی دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اورنگزیب خان کچھی جو ہے یہ سیٹ لے جائیں گے۔ این اے 160، یہاں سے بھاول نگر کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ہے جی عبدالغفار کالو کاٹو، عبدالغفار صاحب ہیں جی، یہ پی ایم ایل این کی طرف سے، ڈاکٹر نور غفاری صاحب ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، حافظ سعد حسین رضوی جو ہیں یہ ہیں تحریک لبیک کی طرف سے۔ اب دیکھنا ہے جی کہ یہاں پر ویسے تو یہ جو علاقہ ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہی گنا گیا ہمیشہ، کیونکہ عبدالغفار جو وٹو صاحب ہیں یہ 2018 میں پہلے آزاد تھے، وہ آزاد حیثیت سے مطلب اتنا ان کا ووٹ بینک ہے کہ آزاد حیثیت سے یہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اب ان کو پی ایم ایل این کا جو ہے وہ ووٹ بھی مل گیا ہے، اور اب تو کامیابی اور زیادہ واضح نظر آ رہی ہے مجھے، تو یہ عبدالغفار وٹو صاحب پی ایم ایل این اے 160 میں حلقے کی نمائندگی کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔